السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے اٹل فیصلہ۔ ابو کے بعد امی اور میں اکیلے رہ گئے، سر پر سایبان نہ رہا تھا۔ یہ دکھ اپنی جگہ، لیکن گھر بھی چلانا تھا۔ میں گریجویٹ تھی، ملازمت کرنا چاہتی تھی۔ امی ملازمت سے روکتی تھی، وہی گھسی پٹی بات کہ زمانہ خراب ہے۔ امی سے میں کہتی زمانہ خراب ہے نا، میں تو خراب نہیں، آپ مجھے سروس کرنے دیں۔ یہ جو 4 پیسے ابو کی جمع پونجی کے رہ گئے ہیں، یہ بھی 4 دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تب بھی تو مجھ کو سروس ڈھونڈنی پڑے گی، تو ابھی کیوں نہیں؟ بڑے جتن سے امی کو منایا اور ایک سہیلی کے تواس سے جاؤ مل گئی، جہاں فاریہ نوکری کرتی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے میری سفارش کی۔ خوش قسمتی سے ایک آسامی خالی تھی، جس پر انہوں نے کسی خاتون کو ہی تعینات کرنا تھا۔ یوں میں نعمت خان کی سیکرٹری لگ گئی، جو خود بھی نئے نئے اس محکمے میں تعینات ہوئے تھے اور پشاور سے آئے تھے۔ نعمت بہت سنجیدہ اور کم گو تھے، ہر ایک سے اخلاق سے ملتے، لیکن اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں سے بہت کم بات کرتے، تاہم ان سے عزت سے پیش آتے تھے۔ ان کی یہی بات مجھے پسند تھی، میں بھی دل ہی دل میں ان کی عزت کرنے لگی تھی۔ نعمت خان بہت خوبصورت تھے، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، نیلی آنکھیں، باوقار شخصیت، جوانی میں سیاہ داڑھی ان کے چہرے پر خوب سجتی تھی۔ رکھ رکھاؤ سے کسی اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے تھے۔ اس دفتر میں چونکہ ایک طرح سے میں ان کی معاون کے طور پر کام کر رہی تھی، تبھی ان کے ساتھ میرا زیادہ واسطہ رہتا تھا۔ ان کے ساتھ کام کرتے 2 سال گزر گئے۔ 2 سالوں میں ایک دن بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی کہ جو مجھے بری لگی ہو۔ وہ میرا اس قدر خیال کرتے تھے جیسے میں ان کے گھر کی خواتین میں سے ہوں۔ ان کی بلند اخلاقی نے میرے دل میں ان کے لیے محبت کی ایسی جوت جگا دی، جو مجھ کو اندر اندر موم بتی کی طرح پگھلانے لگی۔ نعمت خان کی سنجیدگی اور شرافت کے سامنے عمر بھر بھی اس سے بات کی جرات نہ کر سکتی تھی کہ اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کر سکوں۔ اس کے باوجود میری عبادت میں خود بخود یہ دعا شامل ہو گئی کہ خداوند مجھ کو نعمت خان کی شریک حیات بنا دے۔ انہی دنوں میری والدہ سخت بیمار ہو گئی اور مجھ کو چند روز ان کی ذمہ داری کی خاطر چھٹی لینا پڑی۔ ایک ماں کی ذات ہی اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی۔ انہوں نے میری خاطر بیوگی کاٹی اور اب وہ شدید بیمار تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تھوڑے دنوں کی مہمان ہے۔ ایک روز امی کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ میں نے دفتر فون کیا اور اپنے باپ سے چھٹی مانگی۔ انہوں نے والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیسے ان سے کہہ دیا کہ نعمت صاحب، والدہ تو میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہے، اب میں ان کے بغیر کیسے جیوں گی؟ میرا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انسان ہمدردی کا اولین تقاضا تھا کہ ایسے حالات میں جبکہ میری ماں بستر مرگ پر تھی، افسر میری دلجوئی کو آتے، مجھے نعمت سے اس بات کی توقع تھی کہ وہ مہربان افیسر ہے، لہٰذا وہ آئے بھی۔ امی جان سے میں اکثر نعمت خان کی تعریفیں کیا کرتی تھی، ہر روز ایک ایک بات کی تفصیل ان کو بتائی جو نعمت کے بارے ہوتی تھی۔ امی جان یوں غیبانہ طور پر میرے اس افسر کو اچھی طرح جانتی تھی۔ جب نعمت صاحب کو علم ہوا کہ ہم ماں بیٹی کو تو ایمبولینس کر کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ روز شام کو امی کی عیادت کو آنے لگے۔ ایک روز امی نے نعمت صاحب سے کہا کہ بیٹا، میرے بعد میری بچی کا کوئی نہیں، مجھ کو اس کی بہت فکر ہے، میرے بعد تم اس کا خیال رکھنا، مجھ سے وعدہ کرو کہ خیال رکھو گے۔ ایک مرنے والے کی التجا کو اس وقت تو کوئی بھی نہیں ٹھکرا سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی جی کہہ کر سر جھکا لیا۔ یوں باتیں کرتے کرتے نعمت صاحب کے سامنے ہی میری ماں کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ نعمت خان نے جس طرح میری ماں کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ امی جان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اگر اپنا بیٹا بھی ہوتا تو اس سے بڑھ کر نہ کرتا۔ اب میرے یہ افسر صاحب اچھی طرح سے میرے مسائل سے واقف ہو چکے تھے۔ میں اب تنہا امی جان کے بغیر اس گھر میں اکیلی نہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ میرے اس مسئلے سے بھی واقف تھے، پریشان تھے کیا کریں اور کیسے مجھ کو اس پریشانی سے نکالیں۔ وہ خود اپنے گھر اپنے شہر سے دور تھے، کرائے پر رہ رہے تھے، وہ بھی اکیلے، غیر شادی شدہ تھے، مجھ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ دوسرا حال یہ تھا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رہوں یا پھر نعمت خان کے کسی واقف کار کے ہاں
جن کی فیملی ساتھ رہتی ہو اس سے التجا کریں کہ وہ میرا اپنے گھر میں رہنے کا بندوبست کر دے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم چاہو تو میں اپنے ایک دوست سے بات کروں جس کی فیملی ساتھ ہے، تم ان کے ساتھ رہ لو۔ میں نے کہا نعمت صاحب میں آپ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، صرف آپ ہی کو اس دنیا میں اپنے لیے قابل اعتبار سمجھتی ہوں، کیونکہ امی جان نے کہا تھا کہ ان کے بعد آپ میرا سہارا بنیں گے۔ نعمت صاحب سمجھ گئے کہ میں خود ان سے شادی کی درخواست کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ تم اچھی لڑکی ہو اور تم جیسی لڑکی کو سہارا دنیا نیکی کا کام ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ میری منگنی عرصہ قبل چچا زاد سے ہو چکی ہے، جو عمر میں مجھ سے 15 برس بڑی ہے۔ وہ گاؤں میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اپنی خاندانی روایت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہوں۔ میں بغیر ٹھوس وجہ کے اس سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ کہ اس کے کردار میں کمی ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے وہ بد چلن نہیں ہے بلکہ با کردار اور نیک چلن ہے۔ میں بچپن کے اس بندھن کا پالن کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ ہماری خاندانی روایات ہیں۔ ہمارے یہاں منگنی بھی نکاح کے بندھن جیسی ہوتی ہیں۔ آپ کی منگیتر آپ سے 15 برس بڑی ہے، پھر بھی اس سے شادی کرنے پر راضی ہے۔ کیا یہ شادی بے جوڑ نہیں ہے؟ وہ دیہاتی عورت ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ خدا را کچھ آپ کہیں مجھ سے انکار کرنے کو تو ایسی کہانی نہیں بنا رہے کہ جس پر یقین کرنا محال لگ رہا ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔